جانے کے بعد جاری و ساری ہو۔ کہیں پہ مسجد بن رہی ہے، آپ نے وہاں پہ کچھ انویسٹمنٹ کر لیا اور کچھ پیسے دے دیے۔ یہ اس مسجد میں جب تک نمازی نماز ادا کر رہے ہیں اس وقت تک آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، کسی عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے اور آپ نے اس کتاب کا خرچہ اٹھا کر وہ کتاب آپ نے چھپوا دیا، جب تک یہ کتاب سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا۔ کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں آپ نے تھوڑا سا بھی انویسٹمنٹ کر لیا، ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے کریں گے، کروڑوں خرچ کریں گے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صدقہ جاریہ کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسری جو چیز ہے جو موت کے بعد نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ ایک عالم دین ہے، اس نے بڑی اچھی کتابیں پڑھ لی ہے، بڑا اچھا علم حاصل کر لی ہے، لیکن وہ جا کے گھر بیٹھ گیا، اس کی علم سے کوئی مستفید نہیں ہو رہے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک عالم دین، ایک طالب علم حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی سب سے افضل ترین صدقہ ہے، یہی سب سے افضل ترین عمل ہے۔ قیامت کے دن تک جب ان کے شاگرد، جب ان کے بنائے ہوئے لوگ، جب ان کے دیے ہوئے اور بتلائے گئے اعمال اس پہ عمل ہوتا رہے گا، قبر میں، حشر کے میدان تک اس کے ساتھ یہ ثواب ملتا رہے گا اور جڑتا رہے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ نے علم کی فضیلت بتلائی ہے، رسول اللہ نے علم کی فضیلت بتلائی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ حضرت میں بڑا دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو بلا واسطہ آپ کو جناب رسول اللہ سے حاصل ہے، آپ نے جناب رسول اللہ سے سنی ہے، میں آپ سے وہ حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں، بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بتائیں آپ کے اس سفر میں کوئی دوسرا مقصد تو نہیں ہے، کوئی دنیا کا کوئی مقصد تو نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت اس بات پہ اللہ گواہ ہے کہ میں دور سے سفر کر کے صرف اسی نیت سے آیا ہوں کہ آپ سے یہ حدیث سن لوں اور دوسروں تک پہنچاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی بھی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے 7 جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اسی کے نام کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چنتا ہے، کوئی راستے پہ نکلتا ہے، 7 دروازوں میں سے جنت کے اللہ تعالیٰ ایک دروازہ ان کے نام کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ حاصل علم کا حاصل طلب جب وہ زمین پر جاتا ہے اس کے لیے زمین بھی مغفرت کی دعا دیتی ہے، جب وہ زمین پر اپنے قدم رکھتے ہیں تو ان کے لیے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو اس کے لیے مچھلی زمین کے اندر مغفرت کی دعا دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے علم کی فضیلت، یہ ہے علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت۔ تو میرے محترم دوستو، جناب رسول اللہ نے تو ایسے نہیں فرمایا کہ علم حاصل کرنے والا پوری دنیا میں ایسا ہے جیسے 14ویں رات کی چاند پورے ستاروں پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ایک عالم علم والا
باقی لوگوں پر اتنا فضیلت رکھتا ہے. یہ صرف علم کی فضیلت ہے، باقی تو سارے ایک جیسے انسان ہیں. صحابہ بھی انسان تھے، نبی بھی انسان تھے، اور آج کل کے لوگ بھی انسان ہیں. لیکن اللہ نے جتنے جس کو فضیلت اور علم دی ہے اتنا ہی بڑھ کر فضیلت دی ہے اس سے. صحابہ میں ایک دوسرے سے بڑھ کر فضیلت ہے، کوئی ادنا درجے کی ہے، کوئی اعلیٰ درجے کی ہے. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. تو میرے محترم دوستو، جناب رسول اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا کہ ایک عابد کی نیند، ایک عابد، ایک عالم جب رات کو سو رہا ہوتا ہے، وہ اپنا آرام کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ مسجد میں بیٹھ کر تہجد ادا کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس عالم کی نیند اس عابد کے اوپر بہتر ہے. کیوں؟ کہ اگر ایک عابد کے پاس شیطان آتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے، تو یوں فٹافٹ ان کو ورغلانے میں وہ شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا. جس بندے کے پاس علم نہ ہو وہ شیطان ورغلانے میں ان کے شیطان کے 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن کسی عالم دین کے پاس جب شیطان آتا ہے تو وہ 100 دفعہ سوچ کر آتا ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ نے علم کی بڑی فضیلتیں بتلائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کا دل چاہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام اعمال میں اعمال آتے رہیں تو آپ کیا کریں؟ صدقہ جاریہ بھی دیں. دوسرا کیا بتایا؟ علم حاصل کریں. تو میرے محترم دوستو، اور تیسری چیز کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے